رمضان کے تعلق سے ایک چیز جاننا بہت ضروری ہے کہ رمضان کی اصل موٹیو کیا ہے۔ سب سے پہلا چیز جو پتہ لگتا ہے وہ رمضان کا اصل مقصد ہے، وہ ہے تقوی۔ شیخ عبدالرحمن السعدی نے تعلیق لگایا ہے اس چیز پہ کہ اس کی سب سے بڑی بینیفٹ یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی جو اطاعت ہے وہ تقوی کی خصال میں سے ہے، وہ تقوی کی اصل بنیاد چیزوں میں سے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما۔ اللہ رب العالمین کا بہت زیادہ فضل ہے کہ ہم تمام لوگ رمضان سے ہو کر گزر رہے ہیں، اور رمضان کے اکثر ایام گزر چکے ہیں اور یہ آخری عشرہ چل رہا ہے۔ لیکن رمضان کے تعلق سے ایک چیز جاننا بہت ضروری ہے، رمضان کا اصل جو مقصد ہے وہ کیا ہے۔ تو اگر آپ قرآن کریم کی آیتوں کی طرف دیکھیں گے تو سب سے پہلی آیت جو رمضان کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے مومنو تم پر روزے کو فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ پریویس نیشنز اور پریویس قوم پر فرض کیے گئے تھے، پچھلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، پچھلے امتوں پر فرض کیے گئے تھے، اور تاکہ تم متقی لوگوں میں سے ہو جاؤ، یعنی تاکہ تم تقوی اختیار کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ تو ہمیں سب سے پہلا چیز جو پتہ لگتا ہے وہ رمضان کا اصل مقصد ہے، وہ ہے تقوی۔ اللہ رب العالمین نے اپنے تمام بندوں کو، اولین اور آخرین سے تمام لوگوں کو، تمام امت کو اللہ رب العالمین نے تقوی کا حکم دیا اور اس کی وصیت کی۔ قرآن کریم میں سورہ نساء کی آیت سے پتہ چلتا ہے وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ ہم نے آپ سے پہلے، آپ لوگوں سے پہلے جو قوم آئے تھے ان کو اور آپ کو، یعنی امت محمد کو تقوی کی وصیت کی۔ اور تقوی ہی وہ چیز ہے جو دنیا اور آخرت کی فلاح و سعادت کے طرف انسان کو لے جاتی ہے، اور اس بات میں کوئی شک نہیں، جیسے کہ آیت صیام سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ روزے کی اصل مقصد جو ہے وہ اللہ رب العالمین کا تقوی کا حاصل کرنا ہے، اور اللہ رب العالمین نے روزے کو فرض کیے اس وجہ سے تاکہ تقوی کی تحقیق ہو سکے، اللہ رب العالمین کے تقوی کی تحقیق ہو سکے اللہ رب العالمین کے بندوں کے جانب سے۔ اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے مومنو تم پر روزوں کو فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ صیام، فاسٹنگ آف دا منتھ آف رمضان کو تم لوگوں پر اوبلیگیٹ کیا گیا اور تم سے پہلے لوگوں پر بھی کیا گیا۔ کس وجہ سے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو۔ اور قرآن کریم کی دوسری آیت یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اکثر ترین عبادت کا جو اصل مقصد ہے وہ لوگوں کو اللہ رب العالمین کا تقوی اور اللہ رب العالمین کی مراقبت تک پہنچانے کا ہے۔ جیسے اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، تاکہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، تاکہ تم متقین میں سے ہو سکو، تاکہ تم اللہ کا تقوی اختیار کر سکو۔ تو اگر آپ سارے نصوص کی طرف دیکھیں گے تو یہ بالکل ظاہر ہے کہ رمضان کے روزے کا جو مقصد ہے وہ اللہ رب العالمین کا تقوی ہے۔ رمضان کے روزے کا جو مقصد ہے وہ اللہ رب العالمین کا تقوی ہے، اور اس چیز کی شراحت و وضاحت ہمیں اور سارے نصوص سے ملتے ہیں، جیسے کہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے، اور اس کے علاوہ اور قرآن کریم کی آیتوں سے ملتی ہے۔ اس آیت کریمہ میں جو کہ اللہ رب العالمین نے کہا لعلکم تتقون، لعلکم تتقون یعنی بالصوم، کہ روزوں کے ذریعے سے تم اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو۔ اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے روزے کو فرض کیا ہے تمام لوگوں پر تاکہ تقوی کی تحقیق ہو سکے۔ اور اگر آپ صحیح سے دیکھیں گے تو اصل یہ ہے کہ روزہ رکھنا ہی انسان کو
تقوی کے اور قریب کر دیتا ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ روزے کی عجیب تاثیر، سب سے زیادہ عجیب تاثیر یہ ہے کہ روزہ جو ہے انسان کے ظاہری اعضاء کو پروٹیکٹ کرتا ہے ہر طرح کی برائی سے، اور انسان کے باطنی تقوی کو پروٹیکٹ کرتا ہے ہر طرح کی برائیوں سے، ہر طرح کی گناہوں سے۔ تو جو روزہ ہے اس کا اصل تقوی ہے، اور روزہ انسان کے دل کی حفاظت کرتا ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ یہ کہتے ہوئے اور مزید کہتے ہیں کہ روزہ جو ہے وہ انسان کے دل کی حفاظت کرتا ہے، اور انسان کے تمام اعضاء کی حفاظت کرتا ہے، اور اس کے صحت کا خیال رکھتا ہے، اور انسان کو ان چیزوں میں سے یعنی شہوات میں سے روکتا ہے جو کہ جس کے ذریعے انسان کی امتحان ہوتی ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ روزہ سب سے بڑی مدد ہے تقوی تک پہنچنے کے لیے۔ روزہ سب سے بڑی چیز ہے تقوی کے تحقیق تک پہنچنے کے لیے۔ اور انہوں نے آیت کریمہ تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ان کے اس قول سے پتہ چلتا ہے کہ روزے کا جو اصل مقصد ہے وہ انسان کے دل کی حفاظت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کے تمام دوسرے اعضاء کی حفاظت ہے ہر طرح کی برائیوں سے، ہر طرح کے گناہوں کے اثرات سے۔ اور علامہ شیخ عبد الرحمن بن السعدی روزے کی اس عظیم آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں لعلکم تتقون، اور کہتے ہیں کہ فإن الصیام اکبر اسباب التقوی، یعنی روزہ جو ہے تقوی کے سبب میں سے سب سے بڑا سبب ہے۔ اور اسی کے ساتھ کہا کہ اس میں تحقیق ہوتی ہے اس بات کی کہ اللہ رب العالمین کے جو حکم ہے اس کو مانا جائے، اور اللہ رب العالمین نے جو منع کیا ہے اس سے روکا جائے۔ اور اس چیز میں کئی ساری چیز شامل ہے۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے خاطر جو روزے رکھنے والا ہوتا ہے، جو روزوں کو رکھنے والا ہوتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کے خاطر سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکتا ہے، اور اسی طرح ہر طرح کی شہوت سے اپنے آپ کو روکتا ہے جو اس کے نفس کے لیے یعنی مہیا کی گئی ہے، یعنی جو اس کے نفس کے لیے مہیا کیا گیا ہے۔ اور یہ ہے کہ اس کا نفس ان چیزوں کے طرف اسے بار بار مائل کرتا ہے، اور وہ یہ کیوں کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین سے قریب ہونے کے لیے، اللہ رب العالمین سے قریب ہونے کے لیے، اللہ رب العالمین سے امید رکھتے ہوئے ثواب کا ان چیزوں کو چھوڑ کر، اور یہ تقوی میں سے ہے۔ And this is among the benefits of taqwa، کہ آپ اور ہم صرف اور صرف کھانے پینے سے نہیں بلکہ ہر طرح کے نفسانی خواہشات سے روکتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے اسی لیے روزے کو تقوی کی تحقیق کرنے کے لیے انسان پر روزہ کو فرض کیا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے جو تقوی کو شامل کرتی ہے، وہ ہے کہ جو روزے رکھتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی مراقبت کا خیال رکھتا ہے، یعنی اسے یہ یاد رہتا ہے کہ اللہ رب العالمین اسے دیکھ رہا ہے۔ امیجن کریں جب آپ روزے کی حالت میں ہو، سخت پیاسے ہو، سخت بھوکے ہو، آپ کے سامنے کھانا ہوتا ہے اور آپ نہیں کھاتے۔ کس لیے نہیں کھاتے؟ کیونکہ آپ جو اس چیز کا علم اور اس چیز کی تحقیق ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو دیکھ رہا ہے، اور اس چیز کا اثر انسان کے اوپر سب سے زیادہ طاری رہتا ہے۔ تو اسی لیے وہ اپنے نفس کی جو بھی اپنا نفس اسے ابھارتا ہے، چاہے کھانے پینے سے ہو اور اس کے علاوہ دیگر چیزیں ہو، ان چیزوں سے انسان اپنے آپ کو، اپنے نفس کو روکتا ہے۔ اور کیوں روکتا ہے؟ کیونکہ اس سے علم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا جو اطلاع ہے، اللہ رب العالمین کا جو نظر ہے اس پر ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ روزہ کس طرح سے تقوی میں اثر کرتی ہے۔ روزہ شیاطین کے جو بھی یعنی وساوس ہے وہ ہر چیز کو انسان سے دور کر دیتا ہے، اور جو کہ شیطان کو طاقت دی گئی ہے انسان کے رگ رگ میں، انسان کے خون میں دولے، اور تاکہ انسان کو شیطان متاثر کر سکے، مگر روزہ اس چیز سے انسان کی حفاظت کرتا ہے، اور انسان کو شیاطین کے وسوسے سے دور رہتا ہے، اور شیطان کی جو پکڑ ہے اس کو روزہ کمزور کر دیتی ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی بینیفٹ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی، علامہ شیخ عبد الرحمن السعدی نے تعلیق لگایا ہے اس چیز پہ کہ اس کی سب سے بڑی بینیفٹ یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ جب انسان شیطان کے وسوسے سے اور شیطان کے یعنی خواہشات پر ابھارنے سے بچ جاتا ہے تو انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے، اور یہی تقوی کا بینیفٹس میں سے ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے جو تقوی کو شامل کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ جب انسان روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی زیادہ سے زیادہ اطاعت کے کاموں میں جڑ جاتا ہے، اور
اللہ رب العالمین کی جو اطاعت ہے وہ تقوی کے خصال میں سے ہے، وہ تقوی کی اصل بنیاد چیزوں میں سے ہے۔ تقوی اللہ رب العالمین کے پوری طرح اطاعت کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح تقوی اللہ رب العالمین کے عبادت کے بنا کمپلیٹ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اگر تقوی کے ہم سمجھنے کی کوشش کریں، تقوی توحید کے بنا کمپلیٹ نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین کو ایک جان کر اور اللہ رب العالمین کو اپنا خالق اور اپنا مالک، اپنا رازق مان کر عبادت نہ کرنا بھی تقوی کے اصل تک نہیں پہنچائے گا۔ یہ اس کی دلیل وہی آیت ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگ اللہ اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، تاکہ تم اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اللہ رب العالمین کی عبادت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی عبادت میں یہ شامل ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کو ایک جانیں، اللہ رب العالمین کو رازق اور خالق مانیں۔ اللہ رب العالمین سب سے اصل مقصد یہ ہے کہ تقوی کا جو ایک اہم حصہ ہے، تقوی کا جو مین، تقوی کا جو راز ہے اور تقوی کا جو سب سے یعنی اہم چیز ہے وہ توحید ہے اللہ رب العالمین کا۔ اگر کسی نے توحید کا اقرار نہیں کیا اور وہ تقوی کا متمنی ہے تو اس کا امکان ہی نہیں ہے۔ اسی لیے ہر طرح کی عبادت اور طاعات تقوی کے خصال میں سے ہے۔ اور اسی طرح ایک آپ یہ چیز بھی تقوی کے فوائد میں شمول، اور تقوی کے فوائد میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ حتیٰ کہ انسان کے پاس کھانا پینا ہر چیز ہے، لیکن انسان اپنے اوپر بھوکے رہنے کو فوقیت دیتا ہے۔ کیونکہ وہ اللہ رب العالمین سے ثواب کا امید رکھتا ہے، اور یہ تقوی کے صفات میں سے ہے۔ تو اس آیت کریمہ کی تفسیر جو کہ شیخ علامہ عبدالرحمن بن سعدی رحمہ اللہ نے اس طرح سے کی ہے، ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ تقوی کا جو اصل تحقیق ہے وہ رمضان کے روزے سے ہوتا ہے۔ اور ہم رمضان کے روزے کو کیوں رکھتے ہیں اور ہم رمضان کے روزے کو کس طرح سے رکھتے ہیں، یہ تقوی ہمارے تقوی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اسی لیے رمضان کے روزے کو رکھتے ہوئے تقوی کو خیال کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث من لم یدع قول الزور، کہ جس نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا جس نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ اپنے اس کے کھانا پینا چھوڑنے پہ اللہ رب العالمین اسے کوئی اجر دے۔ یہاں جھوٹ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خصلت بیان کی ہے، لیکن اسی طرح سے ہر خصلت، ہر طرح کی برائی انسان کے روزے کو کمزور کر دیتی ہے اور انسان کے روزے کا کوئی اثر نہیں رہتا۔ جو ریوارڈ روزے کے لیے اللہ رب العالمین نے تیار کیا ہے اس سے انسان اس لیے محروم ہو جاتا ہے کیونکہ انہوں نے ان چیزوں کو نہیں چھوڑا جو کہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا۔ اور تقوی، یہاں پہ ایک چیز آپ کو اور ہمیں سمجھنا ضروری ہے، اگر تو آپ تقوی کا ڈیفینیشن نہیں جانتے ہیں تو واللہ تقوی کا ڈیفینیشن آپ کو جان کر رکھنی چاہیے۔ تقوی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت انسان کرے، اللہ رب العالمین کے حکموں کو مانے، اور اللہ رب العالمین نے جو چیزیں منع کیا ہے، جن چیزوں سے اللہ رب العالمین نے روکا ہے اس سے رکے، اس کو چھوڑے۔ اور یہی تقوی کا اصل معنی ہے۔ انسان اللہ رب العالمین کی ہمیشہ مراقبت اپنے اوپر واجب کر لے، یہی تقوی ہے۔ ویسے تو قرآن کریم میں تقوی کی کئی ساری آیتیں ہیں تقوی کے تعلق سے، اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی ساری احادیث ہیں۔ یہاں مقصد بیان کرنے کا یہ ہے کہ رمضان کا جو اصل مقصد ہے وہ ہمارے دلوں کا تقوی کا حصول ہے۔ اور عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ تقوی دن کے روزے سے نہیں ہے، یا تقوی قیام اللیل سے نہیں ہے، بلکہ تقوی اللہ رب العالمین کے حرام کردہ چیزوں کو چھوڑنے میں ہے، اور تقوی اللہ رب العالمین کے حکم دیے ہوئے فرائض کو کمپلیٹ کرنے میں ہے۔ ہمارے ذہن میں جو ایک تقوی کی بہت ہی عام اور بہت ہی چھوٹی سی ڈیفینیشن ہے کہ بس اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، بس کافی ہے، یہ نہیں ہے۔ تقوی کا اصل جو ہے وہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے تمام حکموں کو مانا جائے اور اللہ رب العالمین کے بیان کردہ تمام محرمات کو چھوڑا جائے۔ One of the most important verses in the Quran in the topic of taqwa، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے مومنو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو، اور اس طرح سے تقوی اختیار کرو جس طرح کہ اللہ رب العالمین کا حق ہے۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تقوی یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کی اطاعت کرے اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہ کرے۔
اللہ رب العالمین کو انسان یاد رکھے، اللہ رب العالمین کو نہ بھولے، اور اسی طرح انسان اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے، اور انسان اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا کفر نہ کرے۔ اور طلق بن حبیب رحمہ اللہ نے اس چیز کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ تقوی یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کی اطاعت کرے، اللہ رب العالمین سے ثواب کا امید رکھتے ہو، اور انسان اللہ رب العالمین کے بیان کردہ محرمات کو چھوڑ دے اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈرتے ہوئے، اور یہ تقوی ہے۔ تو تقوی کا اصل ڈیفینیشن جو ہے وہ بھی سمجھنا ضروری ہے، اور رمضان کے روزوں میں تقوی کی کس طرح سے تحقیق ہے اس چیز کا بھی سمجھنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ تبھی ہم تقوی کے اصل تک پہنچ پائیں گے، تبھی ہمارے روزے ہمارے لیے تقوی کا سبب بنے گا۔ اور تقوی کا جو اصل محل ہے، یعنی تقوی کا جو اصل جگہ ہے، وہ انسان کی دل ہے۔ جیسے کہ امام مسلم نے جو حدیث روایت کی ہے جو کہ کافی طویل ہے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا التقوی ہا ہونا، اور اپنے دل کے طرف یا اپنے سینے کے طرف 3 مرتبہ اشارہ کرتے ہوئے یہ چیز کہا۔ تو تقوی یعنی اگر تو کوئی رمضان کے روزے سے تقوی کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو سب سے ضروری امر میں سے یہ ہے کہ وہ بس روزے سے ایک ظاہری تقوی حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے، یعنی انسان صرف ظاہری طور پر چیزوں کو نہ چھوڑے بلکہ دل میں اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرے، اور یہی روزوں کا مقصد ہے۔ اور اسی طرح سے جب انسان دل میں پر یقین ہو کے روزے رکھتا ہے، ایسے شخص کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے بھی اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہوئے، اگر آپ ایمان رکھتے ہوئے کے اندر جا کر اس کی ڈیفینیشن ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، اس میں ہر وہ چیز شامل ہے، جیسے کہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرتے ہوئے، اور اسی طرح اللہ رب العالمین سے حساب کا امید رکھتے ہوئے، یعنی اچھے جزا کا امید رکھتے ہوئے روزہ رکھا، اسی کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ چیز، یہ ریوارڈ رکھا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ روزے کا جو اصل مقصد ہے وہ تقوی کی تحقیق ہے، اور یہاں پہ یہ چیز بھی جاننا ضروری ہے کہ اگر تقوی کا جو جگہ ہے وہ انسان کا دل ہے تو انسان کو اپنے دل کے تعلق سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ انسان کا دل کہیں مفسدات میں، اللہ رب العالمین کے محرمات کو کرتے کہیں اس کا دل خراب نہ ہو جائے۔ واللہ brothers and sisters, to keep your heart safe from everything that is prohibited is challenging۔ یہ جاننا اس لیے ضروری ہے کہ آپ کے دل کو خراب کرنے کے جو مؤثرات خارجہ ہیں، یعنی ہر طرح کے جو اثر انداز چیزیں ہیں، ان سے روکنا بہت ضروری ہے، اور دل کے احوال صرف اور صرف اللہ رب العالمین جانتے۔ اس لیے دل کو صاف کر کے، اگر تقوی کی اصل حقیقت کو پہنچنی ہے جس کا جگہ دل ہے، اس لیے دل کو اللہ رب العالمین کے لیے پوری طرح سے صاف کرنی ہوگی۔ یہ اس لیے کہ تقوی کا جب محل دل ہے تو انسان کو اپنے دل کو صاف کرنی چاہیے ہر طرح کے عبادت کے لیے، اور اس کا اطلاق روزے پر بھی ہے۔ انسان روزہ رکھے تو انسان ہر طرح سے روزہ رکھے، انسان کا اعضاء ہر طرح کے اللہ رب العالمین کے محرمات سے روزے رکھے، اور اس کے لیے، اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین صرف اور صرف انسان کے دل اور انسان کی نیت کی طرف دیکھتا ہے، جیسے کہ حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے مسلم شریف میں، اللہ رب العالمین ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولكن ينظر الى اعمالکم وقلوبکم، کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ تمہارے صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے صورتوں کو نہیں دیکھتا سے یہاں پہ مراد یہ ہے کہ تمہارے ظاہری اعمال کے شکل کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ رب العالمین تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے اور تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کو جو پسند ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے نیت، اپنے دل کو اللہ رب العالمین کے لیے صاف کر لے، اور اس چیز کی تحقیق ہر طرح کی عبادت کے لیے ہے، جیسے کہ قربانی کے تعلق سے کہا گیا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، کہ اللہ رب العالمین کو تمہارے جانب سے نہیں پہنچتا جو جانور کا خون ہے یا اس کا گوشت ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کو جو پہنچتا ہے وہ تمہارے دلوں کا تقوی ہے۔ تو تقوی کا محل دل ہے، اس لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے دل کو اللہ رب العالمین کے لیے
خالص کرے، انسان اپنے دل کو اللہ رب العالمین کے تقوی کے لیے خالص کرے۔ یہاں پہ جب تقوی کی بات ہو رہی ہے تو تقوی کے کافی سارے فوائد اور فضائل ہیں۔ تقوی کے بہت سارے بینیفٹس ہیں۔ There are countless benefits of taqwa in the life of a Muslim person۔ اللہ رب العالمین کا مراقبت اور اللہ رب العالمین کا تقوی کا اختیار کرنا یہ ایک سب سے بڑی چیزوں میں سے، دنیا اور آخرت کی سعادت اس چیز پر، یعنی دنیا و آخرت کی سعادت اس چیز پر ڈیپینڈنٹ ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں تقوی کے کافی سارے فضائل اور ثمرات بیان کیے ہیں۔ اس میں سے سب سے پہلا یہ ہے کہ جو انسان تقوی رکھے گا اللہ رب العالمین اسے اپنا معرفت، یعنی اللہ رب العالمین اسے ایسے علم سے نوازے گا، ایسے علم اور اللہ رب العالمین کے معرفت سے نوازے گا جو اس کے لیے دنیا و آخرت میں فلاح و سعادت کے کام آئے گی۔ اللہ رب العالمین نے کہا واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، کہ تم اللہ رب العالمین سے ڈرو اور اللہ رب العالمین تمہیں سکھائے گا۔ کیا سکھائے گا؟ وہ ساری چیزیں جو تمہارے لیے بینیفیشل ہیں۔ اللہ رب العالمین علم میں اللہ رب العالمین کی، اور علم میں سب سے زیادہ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں علم میں سب سے بڑا علم یہ ہے کہ انسان کو اللہ رب العالمین کی معرفت ہو جائے، اور اس سے زیادہ کیا بہتر ہو سکتا ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرے اور اس سے اللہ رب العالمین اسے علم دے، ایسے علم جو اس کے لیے نافع ہو۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنے والا شخص، قرآن کریم کی کافی مؤثر آیتوں میں سے ہے کہ تقوی اختیار کرنے والا شخص اللہ رب العالمین کے ذمہ ہو جاتا۔ تقوی اختیار کرنے والا شخص ہر طرح کے جو ڈیپینڈنس ہے دنیا کے اوپر اس سے خالی ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اس طرح کہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ اللہ رب العالمین سے جو ڈرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جو جس کا اسے گمان تک نہ ہو۔ یہ تقوی کے فوائد میں سے ہے، اور یہ دو جو فوائد ہے کہ اللہ رب العالمین اس سے زیادہ علم نافع دے گا، اور اللہ رب العالمین اس کے لیے اہم راستے نکال دے گا، یہ دنیا میں ہے۔ لیکن تقوی کے فوائد جو آخرت میں ہے اس کے لیے تو ہمیں اور آپ کو تقوی میں سبقت لے جانی چاہیے ایک دوسرے سے۔ اللہ رب العالمین تقوی کے ذریعے سب سے پہلی چیز ہے کہ اللہ رب العالمین انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور انسان کو اللہ رب العالمین اس کے تقوی کی وجہ سے پسند کرتا ہے۔ قرآن کریم میں کتنی بار ریپیٹ کی گئی ہے ان اللہ یحب المتقین وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور اسی طرح وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ اور وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ قرآن کریم میں کتنی مرتبہ ان آیتوں کا تذکرہ ہوا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین تقوی والوں کو پسند کرتا ہے، تقوی والوں سے محبت کرتا ہے۔ دوسری چیز ہے کہ اللہ رب العالمین کی جو معاونت اور مدد ہے وہ تقوی والوں کے ساتھ ہے، ان اللہ مع المتقین۔ تیسری چیز ہے کہ اللہ رب العالمین تقوی کا اللہ رب العالمین نے کہا تقوی اختیار کرو، اللہ رب العالمین بہت زیادہ غفور الرحیم ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا۔ کیا بتا تقوی اختیار کرو اللہ رب العالمین تمہیں معاف کر دے گے، تقوی اختیار کرو اللہ رب العالمین تم پر رحم کریں گے، اور اس کے ساتھ کہا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، تقوی اختیار کرو تاکہ تم جو نجات اور کامیابی پانے والے لوگ ہیں ان لوگوں میں سے ہو جاؤ۔ اس سے مراد یہی ہے کہ تقوی وہ چیز ہے جو واللہ think about this, success in the آخرہ is way more important than success in the دنیا۔ اور اللہ رب العالمین آخرت کے سکسس کے لیے کیا کہتے ہیں؟ تقوی کو ایک ذریعہ بنایا اللہ رب العالمین نے آخرت کے سکسس کے لیے۔ یہ چیز ہم خیال نہیں کرتے ہیں لیکن یہ ایک بہت اہم چیز ہے۔ دنیا کی جو سکسس ہے وہ آخرت کے سکسس کے کمپیریزن میں ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ آخرت کی حیات ہمیشہ رہنے والی ہے، آخرت کی نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہے، اور دنیا میں صرف اور صرف اسٹریس ہے ان چیزوں کا کہ کس طرح سے زیادہ حاصل کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ تقوی کی جو فضیلت اور تقوی کے جو فوائد ہیں وہ ہے اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا حصول کرنا جنت میں، اور اللہ رب العالمین کے یہاں اعلیٰ مقام حاصل کرنا جنت میں۔ اللہ رب العالمین نے کہا ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم۔ سبحان اللہ، آپ کے اور ہمارے بس اللہ رب العالمین کے محرمات کا خوف کرتے ہوئے ان چیزوں سے بچ جانا، اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین آپ اور ہم پر جنت جیسے عظیم نعمت کو لاحق کر دے گا، اللہ رب العالمین جنت جیسے عظیم نعمت کو دے دے گا۔
اور تقوی والوں کو تعلق سے اللہ رب العالمین نے جو صفت بیان کی ہے، سبحان اللہ، قرآن کریم میں تقوی والوں کی جو صفت بیان کی ہے وہ ہم اس کو امیجن بھی نہیں کر سکتے، ہم اس کے درجات کو پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اللہ رب العالمین نے کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ رب العالمین کا جو دوست ہے، اللہ رب العالمین کے جو اولیاء ہے اور ان پر کوئی خوف اور کسی طرح کا غم نہیں ہوگا، کون ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو لوگ ایمان لے کے آئے اور اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرتے۔ لہم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کے لیے بشارت ہے دنیا اور آخرت میں۔ تھنک اباؤٹ دس، تقوی ہمارا کمزور ہوتا ہے۔ ایون ان دا منتھ آف رمضان ہم تقوی کے اس لیول کو اٹینڈ نہیں کر پا رہے ہیں جو کہ ہمارے روزے سے آنا چاہیے، کیونکہ ہم دوسرے چیزوں میں مشغول ہیں۔ واللہ ہم روزہ رکھ کے روزے کا ایک جو حق ہے جو ہمیں تقوی تک پہنچاتا ہے، ہم ان چیزوں کا خیال نہیں کر رہے، تو اس سے خراب کیا ہو سکتی ہے؟ اس چیز سے اور اللہ رب العالمین جو نعمتیں آپ کو اور ہمیں پرامس کر رہے ہیں تقوی کے عوض میں، جس کے لیے روزہ ایک بہت اہم ذریعہ ہے، ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے کم از کم ہم اللہ رب العالمین کے محرمات سے رکیں، کم از کم ہم اللہ رب العالمین کے بیان کردہ چیزوں کو کرنے کی کوشش کریں۔ روزے میں تقوی کا رکھنا اللہ رب العالمین کے بہت بڑے حکمت میں سے ہے، بہت بڑے حکمت میں سے ہے، اور اس کے فائدہ بھی کافی عظیم ہے۔ One of the most important questions that should be asked here کہ انسان تقوی کو کس طرح سے پہنچے، انسان تقوی کی کس طرح سے تحقیق کرے اپنے روزے کے ذریعے سے، اور یہ سوال بہت اہم سوال میں سے ہے، کیونکہ صحیح الترغیب و ترہیب میں یہ حدیث ذکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے قیام کرتے ہیں راتوں کا، لیکن ان کا مقصد کوئی مقصد نہیں ہے الا کہ صرف رات جاگنا، اور اسی طرح ایسے صائم اور ایسے روزے دار ہیں جن کے روزے کا کوئی مقصد نہیں ہے بھوک اور تھکاوٹ کے علاوہ۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ روزے کے ذریعے جو اصل تحقیق ہونی ہے وہ تقوی کا تحقیق ہوتا ہے، واللہ روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور ہمارا صرف بھوکا رہنا اور ہمارا تھکان بس اس چیز کے لیے روزہ نہیں ہے، روزہ اصل تقوی کے تحقیق کے لیے ہے۔ تو اگر کوئی شخص تقوی کی تحقیق اپنے رمضان کے روزے کے ذریعے سے کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے مہمات یہ ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ وہ رمضان کے روزوں کی پوری طرح سے تیاری کرے۔ ہم حالانکہ رمضان کے بیچ کے حصے میں ہیں، مگر یہ بات اس چیز سے خالی نہیں ہے کہ ہم پھر بھی اپنے روزے کے لیے ایک روزے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ اور جب رمضان قریب آتا تھا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جب رمضان کے قریب قرب ہوتا تھا تو وہ کس طرح سے تیاری کرتے تھے، کس طرح سے رمضان کے لیے جم جاتے تھے، اپنے پورے جسم کے اعضاء کو تیار رکھتے تھے، کس طرح سے اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار رکھتے تھے۔ ان چیزوں کو جاننا بھی ہمارے لیے کافی ضروری ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ انسان روزے سے، اپنے رمضان کے روزے سے ایک ثواب کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، یعنی انسان اللہ رب العالمین سے امید رکھے اپنے روزوں کے اوپر اچھے بدلے کا، اچھے ثواب کا۔ ایسا نہ ہو کہ ہم بس روزہ رکھ رہے ہیں، اب ہمیں اللہ رب العالمین سے ثواب کے امید نہ ہے۔ متفق علیہ روایت ہے، اس سے پہلے جو ذکر آیا ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا، یہ روایت کتنی باتوں پر دلالت کرتے ہیں، آپ یہ دیکھیں، ایمان رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین پر روزے سے ایک ثواب حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور روزے کو کوئی چھوٹا عمل نہ سمجھے، بلکہ روزہ کو اللہ رب العالمین نے اپنے طرف نسبت کیا ہے، اور ہر وہ عبادت جو اللہ رب العالمین نے اپنے طرف نسبت کیا ہے اس کا اجر ایک اسی بات سے پتہ چلتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے روزے کو اپنے طرف نسبت کیا ہے، اسی بات میں اس چیز کی دلیل ہے کہ روزہ کتنا اہم ہے اور روزے کی کیا بینیفٹس ہیں، اور کس طرح سے روزہ ایک تقوی کی اور زیادہ سے زیادہ ریوارڈ کی تحقیق کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کل عمل ابن آدم له والحسنة بعشر امثالها الى 700 ضعف الا الصيام فانه لي وانا اجزي به۔ یہ حدیث بھی بہت کافی اہم حدیثوں میں سے۔ اللہ رب العالمین نے اس حدیث میں یہ کہا کہ انسان کا ہر عمل اس کے لیے ہے، اور جو درجات ہے وہ یعنی جو ریوارڈ ہے وہ انسان کے اعمال کے مطابق 10 گنا کر دیا جاتا ہے، اور یہ پورا آگے کر دیا جاتا ہے 700 گنا تک۔ اور لیکن جو روزہ ہے وہ اللہ رب العالمین نے کہا جو روزہ ہے وہ میرے لیے ہے،
اور میں ہی اس کا اجر دیتا ہوں، یعنی میں اس کا اجر دیتا ہوں اور اس کے کیفیت کے بنا پر اجر دیتا ہوں اور اس کا کوئی مقید اجر نہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین اپنے طرف سے خود اپنی مرضی سے جتنا آپ کو ریوارڈ ملنا چاہیے اتنا آپ کو دیتے ہیں۔ تو اسی لیے روزے کے ذریعے تقوی حاصل کرنے کے لیے بہت اہم ہے کہ آپ اپنے روزوں پر پر امید ہوں، آپ اپنے روزوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین سے ثواب کا امید لگائیں۔ تیسرا یہ چیز ہے کہ آپ حلال سے روزہ رکھنے سے پہلے حرام سے روزہ رکھیں۔ حلال سے روزہ رکھنا یعنی کھانا پینا آپ کے لیے ساری چیزیں حلال ہیں، مگر آپ ان چیزوں سے روزہ رکھ رہے ہیں، لیکن ساتھ میں یہ ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کے محرمات کو چھوڑیں۔ اللہ رب العالمین کے محرمات کو نہ چھوڑنے سے روزوں کی اصل تحقیق نہیں ہوتی، اور جب روزوں کی اصل تحقیق نہیں ہو پائے گی there is no way کہ آپ کا یہ روزہ تقوی تک آپ کو لے جا سکے۔ اور اس کی دلیل بھی وہی حدیث ہے، من لم یدع قول الزور، جس نے بھی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، یا جس نے بھی جھوٹ بولنا ایک بیس ہے، لیکن اس پہ ہر اعمال کا، ہر طرح کے محرمات کا ہم اطلاق کریں گے، ہر طرح کے محرمات چیزوں کو اس پر فٹ کریں گے، اور یہ جانیں گے کہ کوئی بھی ایسا چیز جو اللہ رب العالمین نے حرام کیا ہے اس کا ارتکاب کرنے سے کسی انسان کے لیے روزے کا رکھنا نہ رکھنا برابر ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ ہم نے کتنا کیا ہے یا نہیں کیا ہے، اور ہم کتنا کر رہے ہیں یہ اہم نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ ہم کرنے کی کوشش کریں، وہ ہے کہ قرآن کریم کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے لگے، قرآن کریم کے ساتھ اپنے روزوں کو مزین کرے، اپنے روزے کے مہینوں کو مزین کرے، اور اس چیز پر کافی دلائل موجود ہیں، اور اس چیز پر کافی باتیں اس سے پریویس ویڈیو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ کس طرح سے قرآن کریم کا پڑھنا بہت زیادہ اہم ہے۔ چوتھی چیز وہی ہے کہ انسان، پھر وہی بات ہے، رمضان کے افضل ترین اعمال میں سے ہی آپ کو اعمال کرنے ہیں جس سے تقوی کا حصول ہو جائے، اور اس میں سے کیا ہے؟ قیام اللیل۔ قیام اللیل میں انسان سستی نہ کرے، قیام اللیل میں انسان اپنا پورا حصہ دینے کی کوشش کرے، اپنا ہر طرح سے اپنے نفس پر جہاد کرے کہ نہیں، بلکہ قیام اللیل کا قیام کرنا ہے، اور اس کے ذریعے اللہ رب العالمین کا تقوی تیار کرنا ہے۔ اور اسی طرح روزے کے مہینے میں کثرت سے استغفار کرنا، اور اس کے ساتھ اسی طرح روزے کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین سے دعا کرنا، اور اللہ رب العالمین کا مراقبت کا ایک امید لگانا، اور اسی طرح روزے میں اعتکاف کرنا، اور ہر طرح سے اپنے نفس پر مجاہدہ کرنا، ہر طرح سے ایک محنت اور ایک لگن رکھنا رمضان کے مہینے میں، جس سے تقوی کی تحقیق ہو سکے روزے کے ذریعے سے، بہت زیادہ ضروری ہے۔ جو اپنے نفس پر مجاہدہ ہے، یعنی ہر طرح سے آپ کی محنت ہے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کا، یہی تمام اعمال کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور رمضان میں تو یہ زیادہ سے زیادہ اور بڑھ جانی چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین کا قول ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جس نے بھی، اللہ رب العالمین نے کہا کہ جس نے بھی ہمارے لیے محنت کی، ہمارے لیے مجاہدہ کیا، ہمارے لیے اپنے نفس پر جہاد کیا، تو ہم بے شک اسے اپنے راستوں کے طرف کر دیں گے، یعنی ایسے اعمال کے طرف ان کو کر دیں گے جو زیادہ سے زیادہ ان کے لیے خیر ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے اس تعلق سے؟ المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ۔ اگر کسی کو جہاد ہی کرنا ہے تو اپنے نفس پر جہاد کرے۔ سب سے افضل جہاد تو یہی ہے، سب سے اقل اور سب سے افضل جہاد تو یہی ہے کہ انسان اپنے نفس پر اختیار چھوڑے، بلکہ اپنے نفس کو کنٹرول کرے، اپنے نفس پر جہاد کرے اللہ رب العالمین کی طاعت کے لیے، اللہ رب العالمین کی اطاعت کے لیے۔ تو اس طرح سے آپ کا اور ہمارے روزے کا جو اصل مقصد ہے وہ پورا ہوگا جب ہم روزے کا اصل مقصد کو، اس میں کئی سارے اسٹیپس بہت نیسیسری ہے۔ انڈرسٹینڈ دا امپورٹنس آف فاسٹنگ، کہ روزہ کس لیے اہم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ روزے کے ذریعے کس طرح سے تقوی کی تحقیق ہوتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز پہ کیا بیان کیا ہے، ساتھ میں وہ اسٹیپس جو روزے کے درمیان لینے ہوں گے روزے کے مہینے میں جس سے تقوی کا تحقیق ہو سکے، ان چیزوں کا جاننا بھی آپ کو ضروری ہے، ہمیں ضروری ہے۔ رمضان آتا ہے اور رمضان بہت فاسٹ گزرتا ہے انسان کی زندگی سے، اور انسان کو یہ آئیڈیا نہیں رہتا ہے کہ کون سا رمضان اس کے لیے مخصص ہے اور کون سا رمضان اپ کمنگ رمضان اسے ملے گا یا نہیں۔ تو اس لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہر بار جب رمضان آئے، ہر بار جب انسان روزہ رکھے، اس سے انسان اللہ رب العالمین کا تقوی کی تحقیق کرنے کی اپنی پوری کوشش کرے، ورنہ تو رمضان کا مہینہ
جب چھوٹ جاتا ہے تو انسان کے پاس صرف اور صرف افسوس کے علاوہ کچھ نہیں بچتا. یعنی رمضان چلا جاتا ہے، انسان نے قرآن کریم کو تلاوت نہیں کیا ہوتا، ایک انسان نے قرآن کریم کو ختم نہیں کیا ہوتا، ایک انسان نے قیام اللیل نہیں کیا ہوتے، انسان نے اور اعمال خیر کے اور کام نہیں کیے ہوتے، پھر وہ افسوس کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں بچتا. اس لیے اب آپ اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم روزے کے مقصد کو پہنچنے کی کوشش کریں، جو کہ اللہ رب العالمین کا تقوی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم روزے کو اس طرح سے رکھیں اللہ رب العالمین پر ایک فیت اور اللہ رب العالمین پر ایک ایمان رکھتے ہوئے، جس سے اللہ رب العالمین کے تقوی کی تحقیق ہو سکے اور جس سے ہمارے نفس میں روزوں کا وہ اثر ہو. یعنی اصل جو اثر تقوی کا ہے، ہم اس طرح سے روزہ رکھیں روزے میں ہر وہ چیز، ہر وہ محرمات، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز ہی کیوں نہ، چاہے ایک چھوٹی مذاق کرنا کیوں نہ، چاہے وہ چھوٹی ایک جھوٹ بولنا کیوں نہ، ہر طرح سے بچیں. چاہے وہ ایک فون کا استعمال کیوں نہ، ہر طرح سے روزے کو بچانے کی کوشش کریں اور اس طرح سے اللہ رب العالمین کے تقوی کو اختیار کرنے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے نفس کو تقوی دے، اور اللہ رب العالمین کے سوا ہمارے نفس کو تقوی دینے والا کوئی نہیں ہے. بے شک اللہ رب العالمین دلوں کا مالک ہے، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، استغفروه انه هو الغفور الرحیم.